جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائلہ، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور IVF اسپیشلسٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹوئن پریگنینسی کو ہائی رسک پریگنینسی کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹوئن پریگنینسی ڈیفینیٹلی ہائی رسک ہوتی ہے ہیومن بینگس کے اندر، کیونکہ ہماری جو یوٹرس ہوتی ہے وہ ایٹ اے ٹائم ڈیزائن کی گئی ہے ایک بیبی کو کیری کرنے کے لیے۔ اگر اس کو ایٹ اے ٹائم 2 بچوں کو کیری کرنا پڑتا ہے تو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ کیوں ہو سکتی ہیں؟ اسپیس ایشوز، یعنی کہ یوٹرس ہماری ڈیزائن کی گئی ہے فار 1 بیبی، اگر 2 بیبی پلیں گے تو اس کے اندر اسپیس کی وجہ سے وقت سے پہلے دردیں لگنے کا اور ڈلیوری پہلے ہونے کا اور پری میچور بچوں کے اندر لنگس کے پرابلم بننے کا رسک ہو سکتا ہے۔ اور پری ٹرم ڈلیوری کا جو رسک ہوتا ہے یہ تقریباً 15% زیادہ ہوتا ہے ٹوئن پریگنینسی کے اندر ایز کمپیئر ٹو نارمل پریگنینسی کے اندر۔ دوسرا جو ہائی رسک کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے بیکاز آف دا کمپٹیشن آف دا فوڈ۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ٹوئنز جن کا ایک آول ہوتی ہے ان کے اندر بعض اوقات ایک خاص قسم کے ویسکولر چینلز بن جاتے ہیں، جس سے ایک ٹوئن کو خوراک بہت زیادہ جاتی ہے اور ایک ٹوئن کو خوراک کم جاتی ہے۔ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو ایک ٹوئن وزن بہت جلدی سے گین کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے گرد پانی بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا ٹوئن جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہماری سائنٹیفک زبان کے اندر ٹو ٹوئن ٹرانسفیوژن سنڈروم کہتے ہیں، کہ یعنی ایک بچے کا خون بھی دوسرے کی طرف جانا لگ گیا، جس کی وجہ سے جس بچے کی طرف خون زیادہ جا رہا ہے اس کے ہارٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گرد پانی زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، اور جس بچے کی طرف خون نہیں جا رہا اس کا پانی کم ہونے لگ جاتا ہے اور وہ گروتھ بھی اس کی ریٹارڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ٹوئن پریگنینسی جو ہوتی ہے اس کے اندر شروع کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں مس کیریجز کا رسک، اور جو پریگنینسی کے اندر نوزیا اور وامٹنگ ہوتا ہے اس کا رسک بھی عام سنگل پریگنینسی کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹوئنس پیشنٹ جو فیمیل کیری کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ہارمونس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہارمونس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل جس میں کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر کا ہو جانا یا بیبی شوگر یا حمل کے اندر جو شوگر ہوتی ہے اس کا رسک، حمل کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہونے کا رسک، حمل کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے پلیسنٹا کے یا آول کے پھٹ جانے کا رسک، اس کے علاوہ پلیسنٹا کے اندر کلاٹس بن جانے کا رسک، یہ تمام تر اشیاء چیزیں جو بیماریاں ہیں وہ ٹوئن پریگنینسی کے اندر زیادہ دیکھی گئی ہیں بنسبت کے سنگلٹن پریگنینسی کے اندر۔ اب ایک خاص بیماری ہوتی ہے حمل کی جس کو پری اکلیمشیا کہتے ہیں، یعنی اس صورتحال کے اندر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور بعض اوقات بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ دماغ کی سویلنگ ہو جاتی ہے اور فیمیل کو جھٹکے پڑنے لگ جاتے ہیں یا سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا رسک بھی ٹوئن پریگنینسی کے اندر بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ٹوئن پریگنینسی ہے اس کے اندر ٹائم سے پہلے بیبی نکال لینے کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان بچوں کے اندر نرسری کے ایڈمیشنز عام بچوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان بچوں کا برتھ ویٹ سنگل پریگنینسی کی نسبت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو پیدا ہونے کے بعد عام بچوں کی نسبت زیادہ مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ان بچوں کے اندر انفیکشن اور ایزدما کی ریشو بھی باقی بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ کو ٹوئنس کی خواہش ہے اور آپ ٹوئن پریگنینسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پریگنینسی کو پہلے سے ہی ہائی رسک سمجھیں، کیونکہ ٹوئن پریگنینسی کا موڈ آف ڈلیوری، ٹائم آف ڈلیوری عام پریگنینسی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ٹوئن پریگنینسی کے اندر نارمل ڈلیوری ہونا کافی مشکل ہوتا ہے، اکثر جو ہے وہ ہمیں سی سیکشن سے بیبی کو نکالنا پڑتا ہے۔ بچے ایک دوسرے کی کارڈز اپنے گلے میں لے سکتے ہیں اور سڈن انفینٹ بیبی کی یوٹرس کے اندر جو ڈیتھ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل سے جو ڈاکٹر ہائی رسک پریگنینسی کو ڈیل کرتے ہیں، جو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور اپنے طور پہ بھی کوشش کریں کہ اپنی پریگنینسی کے جو نمبر آف وزٹس ہیں جیسے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے اس کو فالو اپ کریں، کیونکہ سنگل پریگنینسی کی نسبت ٹوئن پریگنینسی بالکل نارمل جا رہی ہو تو بھی ہائی رسک ہی ہوتی ہے۔